Assalamu alaikum. Guys, I am your teacher Gulam Sarwar, and we will read today the chapter 4 of Land Revenue Act 1967, and this chapter name is the procedure of the revenue officers. So let's start from the section 19, and this section tells us that the subordination of the revenue officers. Subordination of revenue officers is a very the common thing that the officers which are working under his boss and they are subordinate to his officer. As in this act tell us that in this section, in all officials acts and proceedings, a revenue officer shall, in the absence of any express provision of the law to the contrary, be subject as to the place, time and manner of the performance his functions to be direction and control of the officers whom he is subordinate. इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा किधर भी कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई काम कर रहा हो और उसको हुक्म दिया गया हो, ऐसा हुक्म जो उसके फंक्शन से ड्यूटीज़ में ना हो, फ़राइज़ में ना हो, तो वो जब तक उसको वो आर्डर बाय रिटन या किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए नहीं मिलता तब तक वो नहीं करेगा और वो अपना फंक्शन काम जो उसका बेसिक काम है जो करता है वो करता रहेगा। और ये भी पाबंद है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ओब्लाइज करे, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओब्लाइज कमिश्नर करते हैं और कमिश्नर को डीसी करते हैं और डीसी को जो है एसी करते हैं। इसी तरह दे फॉलो बाय his bosses as like a subordinate from head to tail or head to head. So the section 20 also tell us that the powers to make the rules as to procedure. ये पावर देता है प्रोसीजर को बनाने के लिए, रूल्स को बनाने के लिए, जैसे प्रोसीजर में दिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या कहता है सेक्शन। द 20 सेक्शन द पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर, इसका नंबर 1 ये द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट for the regulating the procedure of the revenue officers in the cases which proceed has not to be the provided for this act. इसमें ये बताया गया है सेक्शन में कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और इस सेक्शन की तरफ से कि आप रूल्स रेगुलेशन को बनाएं और आप बना सकते हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत जो हैं रेवेन्यू ऑफिसर या जुडिशल ऑफिसर, उनके लिए क्योंकि रूल्स कुछ ऐसे वो रूल्स बना सकते हैं जो इस एक्ट में न दिए गए हैं और या न उनको कोई एक्सप्लेन किया गया हो, तो वो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इज़ अथॉरिटी जैसे ऊपर ये कहता है कि प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन से वो सारे फंक्शंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखने की है कि कोई भी रूल रेगुलेशन अगेंस्ट एक्ट ना हो और ये जो एक्ट है लैंड रेवेन्यू उसकी कोई अगेंस्ट ना हो और ये सूबाई हुकूमत की परमिशन से बना सकते हैं। तो इसमें जो सब सेक्शन 2 दिया गया है वो हमें कहता है कि the rules may provide among other matters for the mode of the enforcing order of the ejectment under this act from the deliver of the possession of the immovable property, and the revenue officers rules providing for those matters may concur on the any revenue officers or any of the power in regard to the contempt, resistance and the like which the civil court may exercise in the execution of the decree whereby it has judged ejection from a deliver of the possession of the such property. इसमें ये बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ अथॉरिटी, वो ऐसे कानून तो नहीं सॉरी रूल्स एंड रेगुलेशन वो बना सकती है जिसकी वो ज़रूरत महसूस करे या प्रोसीजर में कहीं भी रुकावट आए तो उनको हल करने के लिए वो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। इन केस इन इजेक्टमेंट या बेदखली के लिए ज़रूरी हो या पोजीशन होल्डर के लिए ज़रूरी हो तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको एक इजाफी इख्तियार भी दिए गए हैं
کہ وہ اگر کوئی لوگ ریونیو آفیسر کی توہین کرتے ہیں یا ان ریونیو کورٹ کی کنٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی رولس ریگولیشن بنا سکتی ہے بورڈ آف ریونیو. اور اس میں یہ بھی لاسٹ میں بتایا گیا ہے کہ دا ایکسرسائز ان دا ایگزیکیوشن آف دا ڈگری. سول کورٹ جب ڈگری پاس کرتی ہے تو ایگزیکیوشن کے جو کرتی ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ ایگزیکیوشن کراؤ بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ کو. تو اس ڈگری کو صحیح ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے بھی وہ مطلب ہے کہ رولس ریگولیشن بنا سکتی ہے، جیسے کہ صحیح طریقے سے کوئی وہ جو فیصلہ ہو وہ ڈگری وہ عمل میں آئے. تو دا بورڈ آف ریونیو ہیز اتھارٹی ٹو میک دا رولس اینڈ ریگولیشنز فار دا پرٹیکولر پرپز آر دا which are not explained in this act. The subsection 3 ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ subject to the rules made under this section, revenue officers may refer any case which he has empowered to dispose of under this act to another revenue officer to subordinate to him for investigation and report, and may decide the case upon such report after the giving the parties the consent and opportunity being to the heard. اس میں یہ بتاتا ہے کہ ریونیو آفیسر اگر کسی کیس میں یا کسی میٹر میں انکوائری کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاور ہے کہ وہ کسی ادر اپنے کولیگ کو، دوست کو یا کسی ایڈیشنل کو، یہ اپنے سب آرڈینیٹ کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس میٹر کی انکوائری کنڈکٹ کرو. پھر انکوائری کنڈکٹ کے بعد وہ رپورٹ اس کو پیش کریں. جب وہ رپورٹ آئے گی تو پھر رپورٹ کی روشنی میں وہ ڈیسیشن دیں گے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ریونیو آفیسر ہے جو انکوائری کنڈکٹ کر رہا ہے تو اس میں وہ پارٹیز کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے کہ اگر وہ سننا چاہے تو پارٹیز ہیں ان کے بھی کچھ ایشوز ہیں، کنسرن ہیں، تو ان کو بھی بلا کے سن سکتا ہے. پھر اس کی روشنی میں وہ ڈیسیشن دے سکتا ہے. اچھا، ابھی سیکشن ہم پڑھیں گے. سیکشن ہے 21. The persons by whom appearance and applications may be made before the revenue officers. اور اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ ریونیو آفیسر کے پاس یا ریونیو کورٹ میں بندہ کیسے اپیئر ہوتا ہے اور کس طرح سے اپیئر ہو سکتا ہے اور اپلیکیشن کیسے جمع کرا سکتا ہے. تو اس میں لکھتا ہے اپیئرنس، اس میں نمبر 1 میں لکھتا ہے اپیئرنس بیفور دا ریونیو آفیسرس اینڈ اپلیکیشنس ٹو ایکٹ ٹو بی ڈن بیفور ہم انڈر دس ایکٹ میں بی میڈ اور ڈن. اس میں یہ بتاتا ہے کہ اپلیکیشن جہاں اپیئرنس 2 طریقے کے ہوتے ہیں. اس میں اے بتاتا ہے بائی دا پارٹیز دیم سیلوس، تو وہ خود پارٹیز ان پرسن آئیں اور اپیئرنس دیں اور اپنا کیس فائٹ کریں یا کوئی ایشو ہے تو اس کو دیکھیں. بی اس میں لکھا ہے بائی دیئر آتھورائزڈ ایجنٹس اور لیگل پریکٹیشنرس، یا آتھورائزڈ ایجنٹ ہو ان کا، اٹارنی ہو یا کوئی لیگل آفیسر ہو یا وکیل ہو، تو اس کو بھی وہ بیہاف کورٹ میں بھیج سکتے ہیں اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے سیکشن 21 میں. اس میں جو سیکنڈ لکھا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ دی گئی ہوئی ہے کہ provided that the employment of the authorized agent or legal person shall not excuse the personal attendance of the party or any case in which the personal attendance is specially required by an order of the revenue officer. हिन में इहो ॿुधायो वियो आहे त जेकॾहिं रेवेन्यू ऑफिसर सम्झे थो त हिन शख़्स जो अचणु लाज़मी आहे त पोइ agent or legal practitioner cannot excuse that he cannot appear. He must appear in such particular cases. اگر وہ کیس ان کے سوا حل نہیں ہوں گے، ان کے اپیئرنس کے سوا حل نہیں ہوں گے تو ان کو مست آنا ہوگا. اس میں دوسرا نمبر ہے جو ہے the fees of the legal practice shall not be allowed at as cost in any proceeding before the revenue officer under this act unless the
Officers consider the reasons to be the record by him in writing that the fee should be allowed. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو فی ہے جو لیگل پریکٹیشنر ہے اس کو الاؤ نہیں کی جائے گی ایز اے کاسٹ ڈیورنگ دا پروسیڈنگ، کہ کوئی بندہ آ کے کہے کہ سر میری اس نے وکیل کی فیس ہے، جب وکیل بول کے کہے میرے اس اخراجات ہوئے ہیں، میری فیس ہے، وہ مجھے دلا دے، تو ریونیو آفیسر نہیں دلا سکتا. اگر ریونیو آفیسر سمجھتا ہے کہ وہ ایک ریزنیبل بات ہے اور وہ ایک ریزنیبل فیس ہے جو اخراجات ہیں، تو وہ اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے. دیٹ ہیز دا پاور، وہ بھی ریونیو آفیسرس. اچھا، اس کے بعد ہے سیکشن 22، دا پاور آف دا ریونیو آفیسرس ٹو سمن پرسنس ٹو گیو دا ایویڈنس اینڈ پروڈیوس ڈاکومنٹس. یہ کہ ریونیو آفیسر کو پاور ہے کہ کسی بندے کو سمن دے، اس کو بلا سکیں کہ وہ آئیں کورٹ میں اپیئر دیں، ایویڈنس دیں یا کوئی ڈاکومنٹس پیش کریں. تو اس میں نمبر 1 میں یہ ہے کہ ریونیو آفیسرس میں سمن اینی پرسن ہوز attendance is considered necessary for the purpose of the business before him as a revenue officer. اگر وہ ریونیو سمجھتا ہے کہ اس کی اٹینڈنس لازمی ہے تو اس کو آنا ہوگا، پھر وہ اس کو سمن ایشو کرے گا. وہ سمن ایشو 22 سیکشن میں کر سکتا ہے. اور اس کا جو سب سیکشن 2 ہے 22 کا، اس میں کہتا ہے a person summon shall be bound to appear the time and place mentioned in the summon in person or if the summon so allows by the authorized agent اور دا لیگل پریکٹیشنر. اس میں کہتا ہے اگر کسی بندے کو سمن ملتا ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم اور پلیس جو اس میں مینشن کی گئی ہو سمن میں اس پہ آئیں، اور اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بھلے اپنے ایجنٹ کے ساتھ آئیں، اپنے وکیل کے ساتھ آئیں، آ کے آپ کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو آنا ضرور ہوگا. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پرووائڈ دا ایگزمپشن انڈر سیکشن 132 اینڈ 133 آف دا کوڈ آف دا سول پروسیجر 1908 shall be applicable to requisitions of the attendance under this section. اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایگزمپشن حاصل ہے کس سیکشن کے تحت، 132 اور 133 تحت سی پی سی کے تحت، کہ وہ نہ آئیں اور ان کی جگہ پہ کوئی ایجنٹ آ جائے. تو یہ بھی اس کو مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جن کو حاصل ہوگی انڈر دس سیکشن تو وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سیکشن کو. اب اس کا سب سیکشن جو 3 ہے وہ بتاتا ہے کہ the person attending in obedience to the summons shall be bound to state the truth upon any matter respecting whether he is exempt or may make a statement and to proceed with such documents and other things relating to any such matter as the revenue officers may require. اس میں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو یہ لازماً ہے کہ سمن تحت وہ آتا ہے تو اس کو لازماً ہے کہ وہ شخص سچ بات کرے، جھوٹ نہ بولے، اور اگر اس کو کوئی ایگزامینیشن ہو رہا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے تو وہ سچ بات بتائے جو قانون کی تحت جو بتایا اس کو بتانا ہے. اور اس کے لیے وہ باؤنڈ ہے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے وہ باؤنڈ ہے، کورٹ میں وہ پھر اس کو پنش ہو سکتی ہے. اب آ گیا سیکشن 23. Section 23 is summon to be writing, signed and sealed. Every summon shall be in writing in duplicate and shall state the purpose of which is issued and shall be signed by the revenue officers, and if he has sealed shall also bear his seal. اس کا یہ مطلب ہے کہ کورٹ پابند ہے، ریونیو آفیسر پابند ہے کہ اس کو رائٹنگ میں سمن سینڈ کریں، اس پہ ایڈریس ہو، اس بندے کا نام ہو، اس بندے کی مطلب کہ اس کو ٹائم دیا، ایڈریس بتائے کہ آپ کدھر آنا ہے، آپ کو ایک ہر چیز، پھر اس کو کورٹ کی سیل ہو، اس ریونیو بورڈ آفیسر کا سگنیچر بھی ہو اور سیل بھی ہو، یہ لازمی ہے. پھر اس کو سمن صحیح سمن اور پرفیکٹ سمن کہہ سکتے ہیں ہم. سیکشن اب پڑھیں گے سیکشن 24. دا موڈ آف دا سروس آف دا سمن. تعمیل کرنے کے طریقے، سمن کس طریقے سے تعمیل ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ول
finish today this lecture, and we will start inshallah from section 24 in next lecture. Thank you very much.